السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کو علم سکھایا۔ تو آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کو مان لیا اور وہ پابندیاں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے سے آدم کو سکھائی تھیں وہ انہوں نے مان لیں۔ تو آدم انسان بن گیا اور اللہ ان سے خوش ہو گیا۔ تو آدم تمام مخلوقات میں عظیم ہو گیا۔ آدمی انسان بن جائے گا، اس سے اللہ خوش ہو جائے گا۔ اب انسان کہتے ہیں پابندیوں کے اوپر چلنے والا۔ جو آدمی ہے وہ ہے جو کہ اپنی مرضی سے چلتا ہے۔ جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم پہ نہیں چلے گا تو وہ انسان نہیں بنے گا، وہ مٹی کا پتلا ہی رہے گا۔ اللہ عز و جل کے علم کو اپنے جسم میں لے کر اور اللہ کی تابعداری میں زندگی گزارے گا، اپنی خواہشات پہ زندگی نہیں گزارے گا تو یہ آدمی سے انسان بن جائے گا۔ آدمی سے انسان بننا صرف یہی ہے کہ وہ اللہ کی تابعداری میں آ جائے اور اپنی منمانی زندگی کو چھوڑ دے۔ جاننا چاہیے کہ حق جل جلالہ وعم نوالہ منعم اعلیٰ و اطلاق ہیں۔ اگر وجود ہے تو اسی کا بخشا ہوا ہے، اور اگر حیات ہے تو بقا تو اسی کی عطا کی ہوئی ہے، اور اگر صفات فاضلہ ہیں تو اسی کی رحمت شاملہ سے حاصل ہیں، اور اگر عقل و دانش و علم و فہم اور سننے دیکھنے اور بولنے کی طاقت ہے تو اسی کی بے و چوں و چگوں علم و قدرت سمع و بصر کا ایک ادنا سا عکس اور پرتو ہے۔ ممکن ہے وجود بھی اپنا نہیں اور صفات و کمالات کا تو ذکر ہی کیا کریں، سب کچھ ہی اسی کا عطیہ ہے۔ بندہ کے پاس سوائے عدم کے اور کچھ بھی نہیں، اور حق تو یہ ہے کہ بندہ اپنے عدم کا بھی مالک نہیں۔ وجود کی طرح اس کا عدم بھی حق جل جلالہ کا ارادہ اور مشیت کے تابع ہے، اور غرض یہ ہے کہ بندہ میں جو بھی صفت و کمال ہے وہ سب کچھ خداوند ذوالجلال والاکرام کے جود و نوال سے ہی ہے۔ اس کے انعامات اور احسانات کی کوئی حد اور نہایت نہیں، اور بلا شبہ حق سبحانہ و تقدس ہی منعم حقیقی و اعلی الاطلاق ہے۔ اور عقل بداہت المنعم اور محسن کے شکر کے واجب ہونے کا حکم دیتی ہے، اور منعم کی تعظیم و تکریم کو فرض اور لازم گردانتی ہے۔ عقل بمنزلہ بادشاہ کی ہے اور تمام حواس و جوارح اور اعضاء بمنزلہ لشکر کے ہیں۔ عقل یہ کہتی ہے کہ جب ہر منعم و محسن کا شکر اور اس کی تعظیم و تکریم لازم ہے تو اس کے منعم حقیقی کا شکر سب سے بڑھ کر لازم و فرض ہوگا، کہ جس نے عقل اور دانش جیسی بے مثال نعمت عطا فرمائی ہے جس سے دین اور دنیا کی مشکلات حل ہوتی ہیں۔ عقل سب کچھ سمجھتی ہے مگر عقل اپنی حقیقت سمجھنے سے قاصر ہے، لیکن عقل اتنا ضرور جانتی ہے کہ ایک ذات پاک ایسی ضرور ہے کہ جس کے ہاتھ میں میرے وجود اور میرے ادراک کی باغ دوڑ ہے۔ جس وقت اور جتنی مقدار وہ چاہتا ہے اتنے ہی ادراک مجھ کو ہو جاتا ہے، اور جب چاہتا ہے وہ میرے ادراک کی پرواز آسمانوں تک پہنچاتا ہے، اور جب چاہتا ہے تو بندے کو ایسا بے بال و پر بنا دیتا ہے کہ پاس کی چیز بھی دکھائی نہیں دیتی۔ سمجھنا تو دور کی بات، بس یہی ذات جس کے ہاتھ میں میرے وجود اور ادراک کی باغدور ہے وہی میرا خدا اور وہی میرا منعم حقیقی ہے۔ عقل بیتاب و بے چین تھی کہ کس طرح منعم حقیقی اور منعم اعلی الاطلاق کا شکر ادا کروں۔ منعم حقیقی نے احسان فرمایا کہ عقل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ نبینا علیہ السلام کو شریعت دے کر بھیجا، کہ جو عقل کو منعم حقیقی کے لشکر اور تعظیم قلبی اور بدنی اور اعتقادی اور عملی سے آگاہ اور باخبر کریں، کہ جو شخص اللہ جل جلالہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق اس کا شکر تعظیم بجا لائے گا اس کو رضا اور خوشنودی کا پروانہ ملے گا، ورنہ نہیں۔ جیسا کہ بادشاہ اور حکومت کی طرف سے رضا و خوشنودی کا پروانہ جب ملتا ہے کہ جب حکومت کے مقرر کردہ قوانین کے تحت ان کے مطابق شکر گزاری اور اطاعت شعاری کا عمل میں آتا ہے۔ قوانین حکومت کو نظر انداز کر کے اپنی رائے سے کوئی کام کرنا اور اس کو حکومت کی اطاعت سمجھنا غلطی اور نادانی ہے،
اور اپنی خود رائے کی توجہ اور تعویل غلطی کو جرم بنا دیتی ہے۔ اور اگر کوئی نادان حکومت کی شکر گزاری اور اطاعت شعاری کا مدعی ہو اور اپنی خود تراشیدہ خلاف قانون باتوں اور کاموں کی عجیب و غریب تعویلیں کرتا ہو، تو حکومت کا وکیل یہ کہے گا کہ یہ شخص حکومت کے قوانین اور آئین سے آزاد ہو کر اپنی رائے پہ چلنا چاہتا ہے اور اپنی چرب لسانی سے قانون حکومت کو اپنے مزعومات اور خیالات فاسدہ پر ڈالنا چاہتا ہے، اور حکومت کا قانون ان تعویلات اور توجیہات سے بالاتر اور برتر ہے۔ اسی طرح علماء اسلام شریعت الہیہ کے وکیل ہیں، قانون اور خداوندی کا صحیح مطلب بتاتے ہیں اور یہ واضح کر دیتے ہیں کہ منشا خداوندی کیا ہے، اور منشا خداوندی یہ ہے۔ اس طرح سے چلیں گے کہ جو شخص کتاب و سنت تراشیدہ تعویلات فاسدہ اور توجیہات محملہ سے اپنی خواہش اور خیالات کے مطابق بنانے کی کوشش کرے گا، تو اسی توجیہ اور تعویل کو جو شریعت کے قواعد و کلیہ کے خلاف ہو، اصطلاح شریعت میں الحاد اور زندیقہ کہتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ منعم حقیقی کا شکر اور اس کی تعظیم وہی معتبر ہے جو شریعت کے مطابق ہو، اور جو تعظیم اور عبادات شریعت کے برخلاف ادا کی جائیں وہ قابل اعتماد اور لائق اعتبار نہیں ہوتی۔ قانون حکومت کا مفہوم اور مطلب وہی معتبر ہوتا ہے جو وقتاً فوقتاً وزراء، حکومت ارکان، دولت اور حکام عدالت سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ اسی طرح طرز شریعت کے اصول و فروغ بھی وہی معتبر ہوگا جو کہ عہد صحابہ سے لے کر اب تک امت کے علماء آئے ہیں، اور اسلامی عدالتوں سے اس کے مطابق فیصلے ہوتے آ رہے ہیں۔ اس کے خلاف کسی نئے معنی کا اعتبار نہ ہوگا، اور اگر امت کی صحابہ و تابعین اور کل علماء ربانین کا سمجھا ہوا مطلب غلط ہو سکتا ہے، تو ان آزاد منشیوں اور روشن خیالوں کا سمجھا ہوا مطلب کیوں غلط نہیں ہو سکتا، جو عربی زبان بھی اچھی طرح نہیں جانتے۔ اے مسلمانوں، اسلام وہی ایک اسلام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، اور صحیح حقیقت اسی کی وہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے سمجھی، اور اس کے سوا سب غلط اور بھینگا ہے۔ وہ شخص جس کو ایک اسلام کے دو اسلام اور ایک قرآن مجید کے دو قرآن نظر آتے ہیں، بس عقل کا حکم یہ ہے کہ منعم حقیقی کی تعظیم قانون شریعت کے مطابق بجا لاؤ، اور شریعت کے دو جز ہیں، ایک اعتقادی اور ایک عملی اعتقاد۔ دین اصل ہے اور عمل اس کی فروع ہے۔ بغیر اعتقاد کے عذاب آخرت سے نجات تصور نہیں، اور جس شخص میں اعتقاد موجود ہو مگر عمل مفقود ہو، اس کے لیے نجات کی امید ہے۔ اس کا معاملہ حق تعالیٰ کی مشیت کے سپرد ہے، خواہ معاف کرے خواہ گناہوں کے موافق عذاب دے۔ دوزخ کا دائمی عذاب اعتقاد اور ضروریات دین کے منکر کے لیے مخصوص ہے، اور عمل نہ کرنے والا اگرچہ عذاب میں داخل کیا جائے گا، لیکن اعتقاد صحیح کے وجود ہونے کی بنا پر دوزخ کے دائمی عذاب اس کے حق میں مفقود ہوگا۔ عقائد اسلام کی بنیاد میں ایک عقیدہ بھی خراب ہوا اور فاسد ہو گیا تو اسلام کی تمام عمارت خراب ہو گئی۔ اعتقاد چونکہ دین کے اصول اور ضروریات اسلام میں ہیں، اس لیے مختصر طور پر ہم اہل سنت والجماعت کے اعتقاد کو بیان کریں گے، اور عملیات چونکہ فروع ہیں اور ان کی تفصیل بھی طویل اور دراز ہے، اس لیے ان کی تفصیل کو کتب فقہ کے حوالے کرتے ہیں اور فقط اعتقادیات کے بیان پر اکتفا کریں گے۔ اور وہ اعتقادات جو کہ ائمہ حضرات کی مکتوب جو کہ عقائد اسلامیہ کی تحقیق میں قلم معروف رقم سے صادر ہوئی ہیں، خاص طور پر اس ناچیز کے پیش نظر رہی ہیں، اور اس فقیر حقیر کی تحقیق میں نامعلوم کیا کمی رہ سکتی ہے، لیکن بیان کرنے میں انشاءاللہ العزیز اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ جل جلالہ تمام ائمہ حضرات اور حضرات متکلمین کے کلام معرفت التیام سے حق جل شانہ ان بزرگوں کے ارواح طیبہ پر اپنی رحمت بے غایت اور عنایت بے نہایت کی بارشیں برسائے، اور اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر دے کہ دین اسلام کو ہم تک ٹھیک پہنچایا، اور صحابہ و تابعین نے کتاب و سنت کا جو مطلب سمجھایا تھا، اس سے ہم کو آگاہ و باخبر کیا۔ آمین۔
انشاءاللہ اس کا بھی ایک ترتیب سے سلسلہ چلائیں گے، اور ایسی ویڈیوز آپ لوگ مکمل دیکھیے گا، اعتقادات کیا ہیں اور عصر حاضر کے موقع پر کیا کیا سوالات اور کیا کیا خیالات پیدا ہو رہے ہیں، اور امت کی رہنمائی کے لیے کیا ضروری ہے۔ میں بھی آپ کی رہنمائی کا منتظر رہوں گا انشاءاللہ۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔